پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 194، 195 اور 196۔ صفحہ نمبر ہے جی 40، صفحہ نمبر 40، آیت نمبر 194 تا 196۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب
تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو۔ یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194، 195 اور 196 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ پہلے جہاد کا حکم گزر چکا ہے، قتال کا حکم بھی گزر گیا ہے۔ اب اندیشہ یہ تھا کہ جو مشرکین عرب تھے وہ عام طور پر جو بات کرتے تھے، زبان کرتے تھے، اس کے بعد اس سے مکر جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب اس وقت جو 4 مہینے تھے وہ بڑے معتبر تھے، ان میں بالکل قتل و غارت نہیں کی جاتی تھی، لڑائی نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی مل جائے تو تب بھی ان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جی 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب کا۔ یہ کل 4 مہینے ہیں جن میں وہ لوگ بالکل لڑائی جھگڑا قطعا نہیں کرتے تھے۔ اب چونکہ گزشتہ جہاد کا حکم آیا ہے تو فرمایا گیا کہ اگر وہ وعدہ خلافی کریں اور وہ آپ پر حملہ کر دیں یا آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کریں تو پھر حکم دیا گیا کہ انہوں نے احترام نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں، لیکن شرط یہ رکھی کہ جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے اتنی ہی آپ زیادتی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ امن کا مذہب ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو جانور ہے اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے چھری تیز ہو، تاکہ اس کو آپ اس کی جان تو اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو۔ تو یہاں یہ بتایا شہر الحرام و بالشہر الحرام، یہ حرام مہینے جن میں لڑائی جھگڑا فساد ہر قسم کی پابندی تھی۔ یہ بھی اسی طرح ہے جی، ادب کے مہینے کے مقابلے میں ہے، اور ادب کی چیزیں کیا ہے کہ ایک دوسرے کا بدلہ، آپ بدلہ یعنی اگر انہوں نے آپ کو بٹا مارا ہے تو آپ نے بٹا ہی مارنا ہے، اگر انہوں نے مکہ مارا ہے تو آپ نے مکہ ہی مارنا ہے، یعنی جس قدر انہوں نے کیا ہے اسی قدر کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ جو واتقوا اللہ، یہاں میں ایک بات آپ سے ضروری ہے کہ واتقوا اللہ کا معنی ہے اللہ سے ڈرو۔ بہت سے منطق قسم کے جو لوگ ہیں آج کل کے دور میں مختلف فرقوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، حالانکہ یہ ترجمہ تو صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ بلا ہے کہ اس سے ڈرو، اللہ کوئی فلاں ہے اس سے ڈرو، اللہ کوئی فلاں ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈر دل میں رکھو، دل میں اس کا ڈر رکھو۔ یہ ترجموں کی یعنی تراجم جو ہے نا، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جیسے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بالکل صحیح ترجمہ ہے، لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، اے حلالیو، یعنی ایمان کے اعتبار سے جن کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہے وہ حلال۔ اور بزرگوں نے بعض ترجموں میں یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اے بندے کے پترو۔ تو جو ایمان لے آتا ہے تو وہ انسانیت میں داخل ہو جاتا ہے نا۔ آگے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، یہ بہت سے لوگوں کے خیالات کا جواب ہے اس آیت میں۔